بات کرنی ہے 14 دسمبر کو جو سول نافرمانی والی کال ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ایک کمیٹی بنا دی ہے مذاکرات کے لیے، وہ مذاکرات فوج کے ساتھ ہونے ہیں۔ علیمہ بی بی کہتی ہیں فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں ابصار عالم حیدر صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ ان مذاکرات کے اندر وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر رہے، وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ یہ والا تاثر دے گا کہ میں جناب ہاں سمجھ گیا نا، اگر وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں نا تو پھر نہ ہی سمجھو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیصل واڈا کب چل چلاؤ ہے۔ ایک صبر کی کمی ہے اور دوسرا زبان کو بند نہ رکھنا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں رہا، اب آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں۔ میں پریس ریلیز تو پڑھی ہوگی نا آپ نے؟ ہاں جی، فارمیشن کمانڈر کا۔ اچھا، اس پہ میں نہیں بولا، ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ آپ اس پہ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਸਰ، ਰਹਿਣ ਦੇ میرے بولنے کا سینسر ہو رہے ہیں، تسی رہن ہی دیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید، اور اس میں ہم نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا جاتے ہوئے بریک سے کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ 14 دسمبر کو جو سول نافرمانی والی کال ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ مذاکرات کے لیے، وہ مذاکرات فوج کے ساتھ ہونے ہیں۔ علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ جی فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے بقول وہ جو ان کا ٹویٹ تھا میرا خیال ہے اس میں انہوں نے لکھا تو خیر نہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز، اور پھر میرا خیال ہے مکس ہی ہم چلیں گے کہ یہ فوج نے جو مطالبہ کیا ہے، اور اسی مطالبے سے یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے وہ پوری طرح خوش نہیں ہیں، کہ انتظامی طور کے اوپر تو وہ نمٹ رہے ہیں لیکن سیاسی طور کے اوپر بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے اطلاق کے اوپر بھی شاید ان کی ریزرویشنز ہیں جن کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہی بات ہے جو فیصل واڈا صاحب بھی کر رہے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں۔ یہ تسی اختیار اپنا کھولیا میرے کو کیوں دینا ہے؟ نہیں تسی میں سر میں عرض کروں، دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ گل بھلا کی شروع تسی سنی کوئی نہیں، میں سنی ہے، میں دو تین گلاں کیتیاں سر، میں کہڑی پہلی فوج سے شروع تسی فوج تے شروع کرو، سول نافرمانی تو کر لو کیونکہ یہ ٹاپکس گندے ہوئے ہیں آپس میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں ابصار عالم صاحب، ہاں، ابصار عالم حیدر صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے، اچھا، اور ان مذاکرات کے اندر وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر رہے، وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات اتنی کہی ہے، اس کی آگے وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے کہا چند دنوں میں آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ انہوں نے اب باہر آنے کے لیے خود مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ فی الحال اتنی انفارمیشن، اس انفارمیشن کو ہم سائڈ پہ رکھ لیجیے۔ اب آ جائیے سول نافرمانی کے اوپر۔ سول نافرمانی کی موصوف 2-3 دفعہ پہلے بھی کال دے چکے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی بڑی جٹری ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہماری ریمیٹنسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اگلے مہینے کم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہماری ٹیکس کلیکشن کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اگلے مہینے پھر کم ہو جاتی ہے۔ فلکچویشن آتی رہتی ہے نا۔ کسی ایک انڈیکیٹر کے اندر بھی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آ جائے گا نا تو موصوف نے کہنا میری سول نافرمانی کی مہم کامیاب ہو گئی۔ بنیادی طور پہ سول نافرمانی اس نے باہر ایک کھوکھا رکھا ہے، انہوں نے باہر ایک ڈسپشن کریٹ کیا ہے۔ اندر ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، باہر آنے کے لیے مارچ تک ان مذاکرات کا رزلٹ انہوں نے نکالنا ہے، کیونکہ پائرن گرمی بڑی لگتی تھی، اور اگلیاں گرمیاں خان صاحب کا جیل میں رہنے کا کوئی موڈ نہیں۔ لیکن آپ کو پتا نا فاسٹ بولر ہے، اگریشن دکھا کے، ٹھیک ہے، ڈسپشن کرنی ہے، منہ سے گرنٹ کی آواز بلند کر کے تو بال سلو پھینکنا ہے، یہ وہ والی موو ہے۔ آپ ان کے پوری اسٹریٹجی کو جب تک فاسٹ بولنگ کے پیرامیٹر کے اوپر نہیں ماپیں گے، آپ اس کے صحیح نتائج پہ نہیں پہنچیں گے۔ وہ ڈسپشن دے رہے ہیں کہ میں لے دے گیا آج، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسی حکومت توڑتے ہی نواز شریف نے کہا تھا کہ مئی کے اندر الیکشن اناؤنس کر دیں، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کو کہا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے جا کے بتا دیا سب کو، اور شاہ محمود قریشی نے جا کے اسے کہا
کہ یہ الیکشن تو اناؤنس ہو رہے ہیں تو ہم 25 کو کھے کھانے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, ہم لے کے جائیں گے جب یہ جلوس, تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ ہم نے مطلب کہ کھینچ کے الیکشن لیے ہیں ان سے, یہ تو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, لیکن وہ یہ والا تاثر دے کے کہ میں جناب, ہاں سمجھ گیا نا, الیکشن تو نہیں ملے ہاں تھے. تو نہیں الیکشن بھی نہیں ملے تھے, رہائی بھی ڈیلے کروا بیٹھیں گے موصوف, جس طرح کی پہلے حماقت کی تھی اب بھی کریں گے. اگر وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں نا تو پھر نہ ہی سمجھو, کیونکہ ان کا سب سے بڑے جو مسائل ہیں نا, جو میں سمجھتا ہوں ان کی تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود, ایک صبر کی کمی ہے اور دوسرا زبان کو بند نہ رکھنا ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنا, اور وہ سیاست کی بجائے وہ جو فاسٹ بالر والا دماغ ہے کہ اگر وکٹ نہیں بھی مل رہی ہے ایک سیشن میں تو باؤنسر مار مار کے بیٹسمین کا سر کھول دینا ہے. اس طرح سیاست بھی نہیں ہوتی اور مذاکرات بھی نہیں ہوتے. صحیح ہے. اچھا, یہ 14 دسمبر والی سول وار, سول نافرمانی والی بات آپ کو کہاں تک لگتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک نان سٹارٹر ہے, یہ ہم پہلے بھی کر کے جیسے 2014 میں بھی دیکھ کیا چکے ہیں. چیزوں کو عقلی پیمانے پر پرکھا جاتا ہے, جذبات پر نہیں پرکھا جاتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جتنے پاکستانی ملک سے باہر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ خاص طور پر جو مڈل ایسٹ میں ہے, جو بڑا طبقہ ہے, وہ اپنے گھروں میں مہینے کا خرچہ بھیجنا بند کر دیں گے. یہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں, کتنے لوگ ان اپنی تمام تر خان صاحب سے محبت کے باوجود اس بات پر تیار ہوں گے کہ ہم ایک مہینے بل نہ دیں اور اگلے مہینے بل کٹوا بیٹھیں, اپنا میٹر کٹوا بیٹھیں اور اس کے بعد ادھر ادھر بھاگتے رہیں, یا یہ کہ ہم کام پہ نہ جائیں, یا یہ کہ ہم گروسری, مطلب اتنی چیزیں ہیں جو کسی عقلی پیمانے پر پوری نہیں اترتی. ٹھیک بات. کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جیسے رضی صاحب نے کہا, میں اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا تاثر پھیلانا ہے. ابھی 4 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے عسکری جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے, اور سوشل میڈیا کی حد تک وہ بائیکاٹ کامیاب کروا چکے ہیں کہ جی ہم وہ جو ہل گئے ہیں اور ہمارا بائیکاٹ کامیاب ہو گیا ہے اور ہم نے اب اس سے آگے جانا ہے اور سول نافرمانی کرنی. گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے, کیا واقعی وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. سو مجھے تو پریکٹیکلی یہ ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آتا. ان کے امریکہ کے ایک لیڈر ہیں, اس نے کہا کہ اپنا مجاہدوں آپ کا جد و جہد کامیاب ہو گئی ہے, 20,000 ٹن ان کا جو سیمنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا اگلے ہفتے. سیمنٹ کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. اچھا سر جی, فوجیوں دی پریس ریلیز دے بارے بھی میں پہلے میں اس پر بھی سر اپنے دیتا ہوں آپ کو خیالات ارشادات کرتا ہوں. اصل میں جو رضی صاحب نے, ابصار عالم صاحب باخبر ہیں بالکل, ان کی خبر کو تو میں نہیں چھیڑ رہا, لیکن آپ پریس ریلیز کو دیکھیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بس ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ نہیں لگا رہی. وہ جو ان کا ٹویٹر پر پیغام ہے جس میں سول نافرمانی کا انہوں نے اعلان کیا, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی جگہ اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات, ایک یعنی وہ اب حکومت سے مذاکرات کریں گے تو بھی چل جائے گا, ٹھیک ہے, حلال حرام اب انہوں نے ختم کر دیا نا کہ حکومت سے مذاکرات حرام, اس فوج کے ساتھ, حکومت چور ہے یہ, ان کے ساتھ مذاکرات حرام. اب وہ کہہ رہے اسٹیک ہولڈر, تو اسٹیک ہولڈر میں تو حکومت بھی ہوگی نا, نمبر 1. نمبر 2 ان کے جو مطالبات تھے, مطالبات کیا تھے جس کے لیے انہوں نے 26 نومبر کو بقول ان کے اپنے لوگ مروائے کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے سینکڑوں. کیا مطالبات تھے؟ 26 آئینی ترمیم ختم کریں, 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری وہ ہمیں واپس کریں, اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. یہ 3 مطالبات تھے. سول نافرمانی کی تحریک میں 2 پرائم مطالبات فارغ ہو گئے. ٹھیک, نہ 26ویں آئینی ترمیم کو چھیڑ رہے ہیں, نہ چھینا ہوا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں واپس. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے رہا کرو, سیاسی قیدیوں کی رہائی, اور 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. ٹھیک, یعنی وہ صرف اور صرف جوڈیشل انکوائری کیا ہونی ہے, ظاہر نہیں ہونی, وہ صرف اور صرف اپنی رہائی مانگ رہے ہیں, جس کے لیے حکومت کے ترلے کرنے کو بھی تیار ہے, حکومت کے پاس جانے کو بھی تیار ہے. اچھا, اور دوسرا جو معاملہ تھا ISPR کی پریس ریلیز فارمیشن کمانڈرز کی, دیکھیں جو حکومت کی سائڈ پہ جو کولیشن گورنمنٹ یا شہباز شریف ظاہر کولیشن گورنمنٹ ایسا اس طرح نہیں ہے, پیپلز پارٹی اس طرح انپٹ نہیں ہے, وہ حکومت کو ووٹ دے کے سائڈ پہ بیٹھ گئی ہے, متحدہ قوم موومنٹ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ٹوٹل مسلم لیگ نون کے پاس ہے سارا کچھ.
हुकूमत की साइड पे तो हुकूमत से वो बड़े खुश हैं ठीक, फौजी। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब अपना 100% से भी 120% दे रहे हैं। सही, वो जो कहते हैं, वो कहते हैं मियाँ साहब ये कर लो, मियाँ साहब 4 चीज़ें और भी दे देते हैं। मियाँ साहब का तो इशू नहीं है। मियाँ साहब ने तो बगैर पढ़े वो बिल भी मंजूर करवाने की कोशिश की थी, जो बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने रोक लिया और फिर वो 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल बदल गई। मसला यहाँ पर आ रहा है मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का। वो काउंटर नहीं कर पा रही मुस्लिम लीग नून या इवन पीपल्स पार्टी। या करना नहीं चाह रही। यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूं, अगर आप उसका भी बीच में जवाब दे दें। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी वही है जो इमरान खान साहब की थी, कि वो खुद ही करेंगे जो कुछ उन्होंने करना है। एग्जैक्टली, और ये नवाज शरीफ साहब कह चुके थे कि आपका नमूना अपना खुद संभाले, लेकिन उसका उनको नुकसान नहीं होगा। उन्होंने 1 मिनट से पहले सर पासा बदल लेना होता है। किन्होंने? वो भाई लोगों ने, फौज ने। हाँ। कल इमरान खान उनके कंधों पे था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। देखो ना, शेर शीद वरी और बेचारे कितने हाँ, चलते फिरते अब देखे ना, शेख रशीद साहब की जगह फैसल ओडा आ गया ना। फैसल फैसल शेख वडा रशीद है। कितनी तमगियां शमगियां ला रहे ने, बिलावल आ रहा है, पीपल्स पार्टी आ सर रही है। मुझे तो लग रहा है कि फैसल वाडा का अब चल चलाओ है। फैसल ओडा साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूज उसके लिए ना, इन रहने के लिए खबरों में, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर रहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखिए ना, हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं, जितने बड़े बड़े, यार वरना उन्होंने फैसल ओडा के साथ करते हैं। और फैसल ओडा की कोई एक चीज सही साबित हुई हो, या तो आप कह दें कि सही साबित हुई है। इस बंदे ने कहा था कि अगले हफ्ते इतना टैक्स आने वाला है कि रेडी वाला भी आपको टैक्स नहीं, देगा। टैक्स नहीं, नौकरियां। और हामिद मीर को कहा था कि अगर नौकरियां ना मिले, लोग नौकरियों के लोगों को ढूंढेंगे हम, और लोग नहीं मिलेंगे। हामिद मीर ने कहा क्या दावा कर रहे हो? उनका अगर ये दावा ठीक साबित ना हो, 1 महीने के बाद मेरा तिक्का बोटी कर लीजिए। तो ये वो शख्सियत है। तो मैं, जो फौज का मामला है सर, फौज एक तो लीगल साइड पे परेशान है, अदालतें रोजाना जमानतें दे देती हैं और नौमी के फैसले अभी तक नहीं हुए। और दूसरा पॉलिटिकल नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा का, वो हुकूमत नहीं कर पा रही। चाहे हुकूमत में पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, वहां से उनका हाथ तंग है। वो कह रहे हैं यार ये तो कर लें, ये गिला जरूर है, ये अदम एतमाद जरूर है पॉलिटिकल फोर्सेस पर फौज का। बाकी मेरा ख्याल है वो सिस्टम से तो वो ओके है, सिस्टम में उनको बतौर गवर्नमेंट उनको कोई इशू नहीं है, चला ही खुद रहे हैं सर। सही। चोई साहब आप क्या कहते हैं सर, चाय के साथ साथ? सर ये देखें, जो इन्होंने ट्वीट करवाए हैं, जो इमरान खान का ऑफिशियल अकाउंट है, ये उसको कभी इन्होंने डिसऑन नहीं किया। इवन ये कि जो बांग्लादेश वाला इन्होंने ट्वीट था, उसमें बड़ी लय दे हुई थी, बड़ा पर्चा होया था, मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने उसको भी ऑन किया, उसको भी ऑन किया। वहाँ जो इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, जो 5 दिसंबर को ये ट्वीट करते हैं, उसमें ये कहते हैं जनाब यहाँ मार्शल लग गया हुआ है, गैर इलामिया, और 10 साल का इनका प्लान है, ये मार्शल का 10 साल के लिए लगा है। और फिर वो आगे देते हैं 13 को जनाब वहाँ पे इज्तिमा होगा शहदा के लिए, और उसमें बाकी जमातों को भी बुलाएंगे हम। और फिर 14 दिसंबर को वो कहते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। और फिर 5 रुकनी कमेटी बना दी है, स्टेक होल्डर्स जो आपने फरमाया, बात करेंगे। उसमें जो लबो लहजा है इनका फौज के लिए और फौज की क़यादत के लिए, वो बड़ा तल्ख है। और दूसरा जो 6 दिसंबर को इन्होंने किया है, उसमें सेम वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो 1971 वाला जो था बांग्लादेश वाला, कि जनाब शेर जो है जंगल का बादशाह ने फिर वो कर लिया है। फिर वही सारी बात, जनरल डायर पार्ट 2 या पार्ट 2 नहीं वो और था, ये अभी पार्ट 2 तो दर्जा हरारत नीचे आया ना, मीर जाफर और मीर सादक से नीचे आया। अच्छा, ठीक वो वाला। और जो दूसरा, इससे पहले जो ISPR की प्रेस रिलीज है फॉर्मेशन कमांडर्स वाली, उसमें उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब ये उन्होंने जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाज़ सियासी अनासर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने मज़मूम मकासद के तसलसल के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फौज और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए, रखना डालने के लिए, नफरत होगी। और फिर वहाँ जो बातें हुई हैं, वो ज़ाहिर ये बात हुई होगी कि जनाब एक चीज़ वो कह रहे हैं कि ये 26 नवंबर से पहले प्लानिंग थी कि हमने प्रोपेगेंडा करना। हाँ, ये यानी जो गोली चलने का जो इल्ज़ाम है, उससे पहले प्लानिंग थी। यही प्लान है। ये आगे ये भी उन्होंने कहा है, जो इन्होंने फरमाया, और ये कहा कि ये बैरूनी कुव्वतों के मदद से ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर कहा जनाब ये तो हमारा बहाना बनाया है, हम तो इमारतों की हिफाजत के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत वहाँ गए थे, और मेहमान जो आए थे, वफूद आए थे, उनको एक पुरअमन माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी। हम तो वहाँ थे ही नहीं,
यहाँ ये हमारे ऊपर जिस बुनियाद पे इल्ज़ाम तराशी करें, फिर आगे जाके वो ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए और ज़वाबत बनाए और फिर उन पर अमल करवाए। अमल करवाने वाली जो बात है ना, वो जो मेरे जहन में आती है कि कवानीन तो मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है और आप कर लें, असल बात तो उन पर अमल दरामद की है। अमल दरामद तो अदालतों के जरिए होना है। सही। इंतजामिया पकड़ेगी, पर्चा दर्ज कर देगी, चालान सबमिट हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपने दलाल दे देगा, गवाह पेश कर देगा, और आगे जो बैठे हुए हैं वो पहली पेशी पे ही, अभी चालान भी सबमिट नहीं होता, अगर वो पर्चे खारिज कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं कि जनाब ये इल्ज़ाम ही गलत है, वो अभी पुलिस ने तफ्तीश करनी है। यहाँ ये भी मैं मेरे ख्याल 25 साल कोर्ट रिपोर्टिंग की है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि बंदा जनाब उसका हो गया है जिस्मानी रिमांड और अदालतें जो है उसको रिहा कर रही हैं, यानी जिस्मानी रिमांड को ही कलअदम किया जा रहा है। जिस्मानी रिमांड में ही तो उन्होंने शहादत इकट्ठे करने हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से रोका, इन्वेस्टिगेशन से ही रोक दे। और यहाँ मेरे ख्याल कोई ये तयशुदा अमर बन चुका हुआ है, इतनी जजमेंट्स मौजूद हैं कि अदालत पुलिस तफ्तीश में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे तफ्तीश में क्या, यहाँ तो बंदे को ही रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दे। ए बंदे का की मसला ये बेचारे नाल की होया यार इस वक्त टीवी पे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का खिताब चल रहा है, तो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जो आइन जो तकरीब थी बच्चों की, तो वो आइन के मुतल्लिका जो आर्टिकल है बच्चों से मुतल्लिक 11 का, उसकी बात कर रहे थे कि मैं बच्चों को बच्चों को भी सुनना चाहिए। बच्चे जब हमारे पास आते हैं, वो जो बच्चों की तहवील वाले इशू नहीं होते, हाँ जी, कि हम वालिदैन को सुन लेते हैं, बच्चों को सुनते नहीं। वो कहते हैं मैं इसकी तशरीह नहीं कर सकता, तशरीह तो जमाल मंदोखेल साहब करेंगे क्योंकि ये आइनी बेंच है, मैं तो रेगुलर बेंच हूँ, मैं तो इसमें बात नहीं कर सकता। यानी ये दिल के किसी ना किसी गोशे में कोई ना कोई इनको जो शिकवा है या जो भी है इनके, वो बार बार उसका इजहार करते हैं। और फिर जो इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से खत लिखा उसको या अफरीदी साहब को जनाब फुल कोर्ट बना दें। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये तासर है हमारा कि आइन और कानून को बहुत ज़्यादा समझने वाले जजेस हैं ना पाकिस्तान में, उनमें से एक है। अब ये कहने कि फुल कोर्ट बना दें, अगर वहाँ ये मुतालबा रख देते कि जो आइनी बेंच है वो तमाम जजों पर मुश्तमिल होना चाहिए, फिर तो उसमें कुछ वजन था। जुडिशल कमीशन में ये नुक्ता लिया जा सकता, तो वो कहते जुडिशल कमीशन मौजूद ही नहीं जो आप लेके आ गए हैं, उन्होंने एजेंडे भी नहीं रखा। उनका जो 4 निकात हैं हमारे एजेंडे के, उन्हीं पे हमने रहना है, वहीं तक ही रहना है। और फिर और जो सिंध हाई कोर्ट के लिए इनिशियली ये किया गया था कि जब तक हम नया आइनी बेंच बनाए तब तक पूरा सिंध हाई कोर्ट जो है आइनी बेंच के तौर पर आइनी मामला सुनेगा। शाह जी, मैंने बहुत लंबी तकरीर करनी थी, लेकिन मैं अपना जो टाइम है ना उसको शार्ट करके बाकी टाइम जब मैं अपने हिस्से का अपने तौर पे जो मैंने लिया हुआ खान साहब को दूंगा। लेकिन एक मिनट सिर्फ लूंगा मैं। अब ये देखें, अब जो 26वीं आईनी यार, अब जो 26वीं आईनी तरमीम वाला वो लेके बैठे हुए हैं, जब इसको देखें, वो तो खुद मुतासरा अफरीक है। वो तो 26वीं आईनी तरमीम से ये भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी दोनों ही मुतासर हुए हैं। या अफरीदी साहब जो है उन्होंने फायदा उठाया है इस तरमीम से, जो फायदा हुआ है, उठाया नहीं, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, फायदा हो गया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। और फिर आगे जाके मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उनको फायदा हुआ है। अगर ये इसी तरीके से पुराने अंदाज में 175 एक की तरह चलते रहते तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने तो रिटायर हो जाना था, या अफरीदी साहब के दौर में अगर 3 साल का टेन्योर ना होता तो ठीक। तो अब वो भी कंसिडर होंगे जब ये अफरीदी साहब रिटायर होंगे, तो उसके बाद वो मोहम्मद अली मजहर साहब भी आ जाएंगे, मुनीब अख्तर साहब का भी कुछ टाइम रहता होगा, आयशा मलिक साहब भी रहे होंगे। ये सारे तो मुतासर अफरीक हैं, या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये सारे उस फुल कोर्ट में कैसे बैठेंगे, अपना केस कैसे सुनेंगे, ठीक, अपना ही मामला लेके बार बार आना। ये मेरा ख्याल है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर पढ़े तो उसमें जाएगा कि अपने जाति केस नहीं सुन सकता जज। सही। खान साहब देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ
सर जी कोई रह गई बात अच्छा अच्छा खान साहब देखें, प्रेस रिलीज को जेहन में रखें, फैसल वडा साहब की आनी मेरे है। जहन में कुछ नहीं रहा, अब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं प्रेस रिलीज तो पढ़ी होगी ना आपने? हाँ जी। फॉर्मेशन कमांडर अच्छा कॉन्फ्रेंस। फॉर्मेशन कमांडर, अच्छा उस पे मैं नहीं बोला अभी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ आप उस पे बोलो, आप उस पे बोलो ਤੁਸੀਂ नहीं। ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ सर मैं आखिर में ਸਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। बाकी मेरे बोलने का सेंसर हो रहे हैं, नहीं तो तुसी रहने नहीं दियो। सर वो जेहन में रखें। और सवाल ये बनता है बड़ा सादा सा कि ये हुकूमत आपको, ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत आपको अपनी टर्म पूरी करती नज़र आ रही है जो अमूमी तौर पर 5 साल की होती है? पहली बात तो ये कि ये हमने खुद से अज्यूम किया है कि एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि जी ये हमारे साढ़े इत्थे ते इंज ही मैसेज हुंदे। नहीं मैं मेरी बात सुन लेना, मैं तो बिल्कुल सीधी बात करने लगा। अगर ये मैसेज है, मैं आपकी बात को तस्लीम करते हुए अच्छा कि ये ऐसे ही होगा, तो बैड ऑप्टिक्स, ठीक, आप वैसे भी बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर अभी सईद चौधरी साहब ने भी फरमाया कि अदालतें रिहा कर देती हैं। हाँ बताएं गवर्नमेंट क्या करे? मेरा ख्याल है मंगल वाले दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया दोबारा से, शायद उसमें भी कुछ साइबर क्राइम बिल कोई नए सिरे से कोई आने जा रहा है। वो मंजूर हुआ सर। जी, कोई उसमें कोई मजीद सिविरिटी डाली जाने का इम्कान है। हाँ ठीक है। इसके अलावा हुकूमत क्या करे? और अगर हुकूमत के साथ कोई बातचीत करनी है तो फार्मेशन कमांडर्स के थ्रू ये मैसेज देने की ज़रूरत मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। ठीक है। वो हो सकता है, वो क्या कहते हैं, सुनामा तीनों कमा नूनू, हाँ ये भी इस तरह हो, लेकिन ये अब रिवाज ख़त्म हो जाने चाहिए। ये एक सादा सा मामला है जिसका सब शिकार हैं। इवन आपकी गवर्नमेंट भी शिकार है इसी प्रोपेगेंडा का, मिलकर ही सब शिकार हैं। उसका शिकार भी आपने उससे निकलना है तो साइंटिफिकली भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो जी किसी ने बाहर से ट्वीट कर दिया, किसी ने बाहर कुछ कर दिया, उसका यहाँ का जी वो आईडी कार्ड पासपोर्ट कैंसिल कर दे, हु केयर्स जी। ये कोई बातें हैं, ये भी तो बचकाना बातें हैं। फिर जब आप बात करते हैं कि जी इमरान खान को 20 दिनों बाद, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की नूरुल्लाह ने, कि रिहा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, संगजानी चले जाएं, तो आप तो खुद इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम फेक हैं, हमने जो कुछ बनाया है, जो इंतज़ाम है, जो मुकदमात हैं, ये फेक हैं, ये कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। अपना इम्प्रेशन जो है कलेक्टिवली वो सारे ठीक करेंगे तो फिर बात होगी ना। और रिजॉल्व जो है, आप देखें, हमने वही प्रोग्राम जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसी का हम जिक्र कर लेते हैं कि जब आप स्पेस देते जाएंगे ना किसी भी पॉपुलिस्ट को, इदारे स्पेस देते जाएंगे, वो आप पे चढ़ता आएगा और आखिरकार उनको रन डाउन कर देगा उन इदारों को। उसका पहला निशाना यही होता है, क्योंकि वो फाशिस्ट है, उसने सारे इदारे तबाह करके खुद इक़्तिदार में आना होता है। तो जिन जिन हिस्ट्री में जहाँ जहाँ जिस मुल्क ने इन पॉपुलिस्टों को स्पेस दी है कि इनको छोड़ दें, जैसे हिटलर को 9 महीने बाद छोड़ दिया, सजा हुई बगावत की, ऑस्ट्रेलियन कार्ल पोल, और फिर उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी तबाह हुआ, हिटलर खुद मारा गया, मसोलिनी के साथ क्या, कई मिसालें। अभी वो एक वो अर्जेंटाइन का है, वो चला हुआ है, तो हाँ मस्करा सा जो है वो उसका नाम, ठीक है। तो जनाब आपने मस्करों को खुद इम्पोर्टेंस दी हुई है, वो स्क्रीन अपोजिशन में होने के बावजूद स्क्रीन कैप्चर करते हैं। अब सिविल नाफरमानी, लेकिन देखें हमने उसके बावजूद ट्रम्प को दोबारा इलेक्ट कर लिया। हाँ जी, सैल्यूट टू ऑल अमेरिकन्स। अच्छा, लेकिन ट्रम्प में किसी न किसी हद तक प्रैग्मेटिज्म भी मौजूद है। वो एक नहीं, आपने पिछले अरसा में भी देखा, ट्रम्प को ये क्रेडिट लेने में तो कोई इशू नहीं है ना कि जी मैंने दुनिया में जंगें ख़त्म करके आया। झूठा या सच्चा उसने ये क्लेम तो किया है ना। अच्छा, हमने मजाक मजाक में एक चीज़ को बहुत सर पे चढ़ा लिया, ये सिविल नाफरमानी जो है ये नाकाबिले अमल चीज़ है। अच्छा, वो वहाँ से जेल में बैठे जैसी भी कोई हेलुसिनेशंस आती हैं, वो सुबह को ऐलान हो जाता है बहन के ज़रिए या बीवी को पैगाम पहुँच जाता है। इतना सा मामला है, ये नाकाबिले अमल भी है। और उसकी वजह से एक चीज़ और है, ये पीटीआई वालों ने शुक्र का कलमा पढ़ा होगा कि यार घर बैठे ही सिविल नाफरमानी है ना, ये होती रहेगी। हमने कहा, हमने तो बाइकआउट किया हुआ, किसी ने दिखाना तो नहीं जी हमने किस तरह बाइकआउट किया। 2014 में बिल दिलाए थे और अपने जमान पार का बिल इसका मंत्री यहाँ पे आगे जमा करवाया।
ٹھیک ہے. نہیں وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ حفیظ اللہ نیازی نے مجھے بتائے بغیر جمع کرا دیا. دیکھیں نہیں پھر اس تو بعد انہوں نے ایک بھی اسٹیٹمنٹ میں آپ سنیے، اور ریحام سے شادی ہو چکی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری ریحام کے جو بچے تھے 11 سالہ بچی تھی، تو میں وہ بیٹی ہے، وہ چھوٹی سی ہے، وہ اس کو ضرورت ہاں کیسے رہی گرم پانی. ہر موضوع پر اس طرف والی سائڈ کا لے لیں آپ کوئی ٹاپک، اس سائڈ کا ان کا مخالف، ان کا بیان موجود ہوگا، ہاں اس وقت کے لیے وہ اویلیبل ہوگا. پیتھولوجیکل لائر، اور یہ ہر پاپولسٹ ہوتا ہے، چاہے مودی کو دیکھ لیں، چاہے انہیں دیکھ لیں، آج کے دنوں میں بھی دیکھ لیں، یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دینا ہے. کلٹ موجود ہے، وہ اسی کو لے کے چلے گی، وہ پچھلے چیز کو ڈسکس نہیں کرنے دے گی. سول نافرمانی میں دیسی ککڑ اور ایکسرسائز سے انکار بھی آئے گا کہ وہ نہیں ہے. اچھا یہ ابھی بائیکاٹ کی بات ہو رہی، مجھے نہیں ویسے پتا تھا ہماری فوج کاروبار بھی اتنے سارے، وہ تو میں تو لسٹ دیکھ کے حیران رہ گیا، کبھی کھاد بھی اور یہ دلیا وغیرہ یہ سارا کچھ بھی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عسکری بینک بھی فوج کا ہی ہے، تو آپ نے تو وہ اکاؤنٹ بحال کروایا ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ڈی ایچ اے فوج کا ہوتا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں ساڈا نہیں، تو وہ یہ رہائش گاہیں چھوڑ رہے ہیں ساتھ ہی ڈی ایچ اے میں جڑا بھی، اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ساتھ عمران خان، آپ لوگوں کو کوئی شک تو نہیں کہ بطور فوجی پروڈکٹ اس کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، یا مطلب نہیں وہ تو کہتا ہے میں فوج میں چھڑ دیتی، حالانکہ جھوٹ ہے. وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا. تو اسٹیک ہولڈر ان کا ایک ہی ہے بھئی، ایک بات تو طے ہے نا، اس نے اپنا معاملہ سیدھا رکھا ہوا ہے، ان سے بات کرنی ہے. جیسے بچہ ماں باپ سے ناراض ہونا تو ماں کا ہی گلے لگ کے پھر چپ ہوتا ہے گھنٹے بعد، تو جانا انہوں نے ادھر ہے کہ وہاں سے بات ہوگی. اور اگر جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی باپ کے گلے لگ کے بھی چپ ہو جاتے، ہاں جی، وہ ماں یا باپ کوئی بھی، نون لیگ آپ کہ جی وہ فلاں خوش نہیں ہے، مجھے تو ویسے اس کلچر کی سمجھ نہیں آتی. اور اگر خوش نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے معاشی طور پر ترقی کی ہے، یا ترقی تو نہیں کہہ سکتے، ڈیمیج کنٹرول کیا ہے، جو آپ کے پاس کل ہی سعودیہ نے، کل کی بات ہے، سعودیہ نے جو اپنا $3 کا رول اوور دیا ہے. اچھا کدھر ہے گل دے نہیں کہ کسی نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کی کرنا ہے. نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی پلان بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے. اور یہ جن کا بنایا ہوا ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں جس دوسرے فریق ان کے پاس بھی یہاں پہ کم ہو رہی ہے، جن کی پریس ریلیز کی بھی آپ نے بات کی، میں پچھلے 2 سال سے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اینڈ گیم کیا ہے. نہیں وہ بھی ڈے ٹو ڈے ہی چل رہے ہیں، ہاں ایسے طرح کچھ پتہ نہیں ہے. اب آپ، میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ 9 مئی آپ فوجی عدالتوں پر ضد کر لی، اب چلیں سمری عدالتیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کبھی یہ کس طرح ممکن ہوگا. ظاہر ہے. بہرحال یہ اگر آپ نے معیشت ٹھیک کرنی ہے تو ساری دنیا کا مطالبہ جی آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو پرائمری رول ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین کرے، ایک ٹرانزیشن آف پاور بھی پیسفلی ہو، اور وہ پالیسیاں جو ہیں وہ سسٹین کریں. تو یہ لوگوں کی ہم ویسے خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نیا ڈرامہ پاکستان میں نہیں شکر رہنا چاہیے. یہ معاملہ ہے. اللہ خیر. نور اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ، شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا ناراضگی؟ ویسے ایک بات ہے، خان صاحب نے بڑی بات کی کہ حکومت جو کر سکتی ہے وہ تو کر رہی ہے، اب عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو عدالتیں کی کریے، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو بار بار کہتا ہوں، نہیں میں تو بار بار کہتا ہوں، عدالتوں کا جیسے ابھی مینیج کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اگر ضرورت پڑتی ہے قانون سازی کر کے، آئین سازی کر کے، جو بھی طریقہ کریں. اچھا مسئلہ ہم ایک ہنگامی صورتحال کا شکار ہیں اپنے ملک میں، ایک ایمرجنسی کا شکار ہے. لوگ جتھے بنا کر آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف عالمی اداروں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ ہمارے IMF کا پروگرام بند کر دیا جائے. دنیا بھر میں ٹرک کھڑے کر کے پاکستان کی آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں، MPs کو برٹش میں اور امریکہ کے کانگریس مین کو استعمال کیا جاتا ہے لابنگ کر کے، پیسے خرچ کر کے، تعلقات کی بیس پہ. گولڈ سمتھ فیملی ہے یا جہاں سے بھی ہے، وہ اس کو کر کے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کر پاکستان کے خلاف اقدامات کرا رہے ہیں. تو ہم
کیوں اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور آرام سے چلتا رہے گا؟ ان کا تو ایجنڈا ہے پاکستان کی بربادی، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، جو انہوں نے بار بار دکھایا. وہ تو 2014 میں بھی بل جلا رہے تھے. یہ سول نافرمانی وہ برطانیہ میں، فرانس میں کر رہے ہیں. وہ تمام پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا احساس نہیں ہے. اچھا لیکن ویسے نور صاحب معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے یاد کروانے لگوں میں آپ کو، کیونکہ پچھلی جو سیشن تھا اس میں آپ بار بار آئی ایس پی آتے آ رہے سو، ہوں تسی نہیں آ رہے اس پاس سے. میں کہا کافی ساری بات ہوگی، میں آ جاتا ہوں پھر آ جاتا ہوں. انہوں نے کافی ساری بات سن لی ہے، اب یہ ان کی بات نہیں سن. انہوں نے کافی ساری کر لی. نہیں، میں پھر دوبارہ کر دیتا ہوں. ہاں اچھا، مسئلہ یہ کہ دنیا بھر میں وہ پاکستانیز جن کا پاکستان کے سسٹم میں کوئی رول نہیں ہے سوائے اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوانے کے، اچھا انہیں سب سے زیادہ پریشانی ہے. پاکستان میں وہ کلاس جو بڑی ویل سیٹلڈ ہے، جن کے پاس اچھے پیسے ہیں، ڈی ایچ ایز میں رہ رہے ہیں، پوش ایریاز میں رہتے ہیں، انہیں آزادی چاہیے. انہیں بنگلہ دیش کا ماڈل وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا نتائج کیا نکلیں گے. اس کے سب سے زیادہ سفر کرنے والے وہ لوگ ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم اس اسٹیج پر چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے گی. عمران خان صاحب ایک اکیلے آدمی ہیں، انہیں اقتدار چاہیے. وہ شیخ رشید، وہ وسیم اکرم پلس جو تھے کسی زمانے میں، عثمان بزدار ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، وہ شیخ رشید ہوں، انہیں اس طرح کے لوگ مل جائیں گے، بے شمار مل جائیں گے. اور پارٹی میں وہ جو محترمہ نے بھی فرمایا تھا غیرت مند، پتہ نہیں کس کو غیرت مند کہہ رہے تھے. میں تو حیران ہوا اس پہ. اپنے جو صحافی ہیں ہمارے، گیلا تیتر کس کو کہتے ہیں، وہ عمران ریاض صاحب کو، ان کو جو گالیاں نکالی انہوں نے ماں بہن کی، مطلب اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. نہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. ویسے یہاں پہ مجھے پلگ کرنے کی اجازت دیجیے. ہمیں کرنا چاہیے. آج ہمارے محترم رؤف کلاسرا صاحب نے اس پہ قلم توڑ دیا ہے میرا خیال ہے. ہاں، آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا. وہ انہوں نے ایک اسکرین شاٹ جس میں کلاسرا صاحب نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ جو ہے بڑی پابندی ہے، ہم تو آ کے ہر بات کرتے ہیں، اور کاشف عباسی کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کو کس کو بلانے کی اجازت نہیں ہے. تو عمران ریاض صاحب نے، جو میرے بھی کولیگ رہے ہیں، انہوں نے وہ اسکرین شاٹ شیئر کر کے لکھا کہ مجھے بلائیں میں بتاؤں گا. تو کلاسرا صاحب نے اس پہ کمال ایک متانت سے یہ کہا کہ عمران بھائی صرف آپ کو بلانا ہے یا ساتھ علی امین گڈھا پور کو بھی بلانا ہے؟ ان کی ایک مبینہ آڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں جب عمران ریاض صاحب کی جب ان سے پوچھا گیا گالیاں کھانے کے بعد کہ انہوں نے اتنی گالیاں نکالی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان سے پوچھے، انہوں نے اس کی وجہ کوئی نہیں بتائی. گالیاں تو نکالی ہیں لیکن وجہ کوئی نہیں بتائی. تو کیا سبحان اللہ، مطلب غیرت مندی کا لیول دیکھیں آپ ان کا، کہ اتنی گالیاں کھانے کے بعد وہ کہہ رہے چونکہ انہوں نے بشرا بی بی اس طرح کی غیرت مند چاہتی ہیں، تو اس طرح کی غیرت مند ہے. ایک بندے کو مار پڑ رہی تھی، اس کو پھینٹا لگایا اور وہ بندہ ہنسی جا رہا ہے. ان کے یار جنوں کٹ گئے چلے گئے نہیں تو ہنسی جا رہے ہیں، کہتا جنوں سمجھ کٹ رہے سی میں ہے ہی نہیں. تو یہ وہ جو کلٹ والے معاملات ہیں نا، جو آپ کلٹ والے معاملات ہیں، وہ پیور آئیڈیل کنڈیشن میں ہمارے یہاں موجود ہے. حکومت کی کارکردگی میرے خیال میں ریزنیبلی اچھی ہے. ایک ہم مختلف وقت ٹائم ٹو ٹائم اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کو. ایک میں کرنا چاہ رہا ہوں، گرفتاری جاری دیپیکا کے نہیں اچھا یار نہیں، نیچے دیپیکا کا نام چل رہا تھا، مجھے بہت زیادہ اٹریکشن تھی. ہو سکتے نہیں پاکستان میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے تو وہ 8 ہوں یا کچھ ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. باہر والوں کی یہاں شناخت اگر 8 ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے سنجی پہ اپنے نور بھائی جو ہیں ان کا کوئی اچھا، میں حکومت کی کارکردگی پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جس پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اچھی نہیں ہے. نہیں میں نہیں لگ رہا. اچھا چلیں، نہیں میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. کچھ چیزوں پہ نا فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ بھی ٹھیک ہو تو یہ میسیجنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کام ہی نہیں ہے. ہاں، وزیر اعظم صاحب نے 5 ملاقاتیں کر لی ہیں سعودی حکام سے، ایک ملاقات یو اے کے حکام سے بھی کر لیں. اچھا، وہ جو ویزوں کا مسئلہ چل رہا ہے، پاکستانیوں کے ویزے تقریباً بند ہے. اچھا، اور اس میں تمام حکام ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. وزیر خارجہ ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کے سامنے ایک میٹنگ میں سب نے کہا کہ سر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ خود کر سکتے ہیں تو کر لیں یا وزیر اعظم صاحب کو کہہ دیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بے شمار پاکستانی جو ہیں وہاں جا کے روزگار کماتے ہیں، وہ تنگ ہو رہے ہیں، ان کو ویزے نہیں مل رہے. تازہ ترین آپ کو ایک مثال سنا دوں، ڈیسکون کمپنی کو $500 ملین کا کانٹریکٹ ملا لاسٹ منتھ وہاں پہ.
اچھا اس میں سے بڑی رقم جو ہے وہ لیبر پہ خرچ ہوتی ہے. ظاہر جب پروجیکٹ بنتا ہے تو کام ہو رہا ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, پاکستانیوں کو ویزے نہیں مل سکتے. میکسیمم 20% جو ہیں جو وہاں پہ لوکل آلریڈی پاکستانی ریزیڈنٹس تھے جن کے پاس لیگل ویزاز موجود تھے ان کو کیا گیا, باقی 80% سٹاف جو ہے وہ انڈین اور بنگالی ہائر کرنا پڑا ہے. اچھا پاکستانیوں کا یہ اس کا امپیکٹ آئے گا ہم پر. اچھا اس کی ریزن جو بھی ہیں, اچھا وہ چوری چکاری کرتے ہیں, اچھا میں دیکھیں نا, اچھا اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ جرائم میں ملوث تھے, وہ بھکاری تھے, وہ سیاست کر رہے تھے, جو بھی کر رہے تھے. مسئلہ اس کو مینیج تو ہماری حکومت نہیں کرنا نا, تو اس کو کسی طرح سے کریں. مطلب ہم اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, سی پیک 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب چائنا پہنچ گئی ہیں, وہ ہمیں امید ہے کہ بڑے بڑے نئے پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جب ہماری حکومتیں جا کر قیدیوں کو واپس لا سکتے ہیں کسی ملک سے, تو سعودی عرب میں میرا یہ UAE میں میرا خیال ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ پاکستانیوں کا ایک جینون مسئلہ ہے اور یہ گورنمنٹ ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. جی زبردست, اچھی بات کی آپ نے سر. ذرا سپیڈ مارو. مجھے انٹرپریٹیشن پہ اختلاف ہے. اوکے دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے غلط انٹرپریٹیشن کی گئی اور جب اس کی کلیریفیکیشن آئی اس کلیریفیکیشن کی پھر غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی. پہلے کہا گیا کہ 245 کے تحت فوج آ گئی, دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم. اب 245 کے تحت گولی مارنے کا حکم نہیں درج ہوا. فوج آتی ہے 245 کے تحت اور آ کے تنصیبات کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی جو جس پارٹی کے مرضی مظاہرین ہوں وہ فوج کو دیکھ کے واپس پلٹ جاتے ہیں. 10 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا, اب بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے, گولی مارنے کا حکم نہیں تھا. اب جب گولی مارنے کا حکم کی خبر چلائی سارے میڈیا نے, اور میرے جیسے کی کوئی بات نہیں سنی گئی, جو چیختا رہا کہ یہ کہاں پہ ہے یار, گولی مارنے کا حکم نہیں کہا گیا, اس کی کلیریفیکیشن جاری کی گئی. باقی ساری کہانی گولی مارنے کے حکم کے اوپر بلڈ کی گئی. میڈیا نے بھی, میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تبصرہ نگاروں نے بھی اور سوشل میڈیا والوں نے بھی, گولی مارنے کا حکم کہیں موجود ہی نہیں ہے. آپ بتائیں نا پریس ریلیز کے اندر کہیں آیا ہے, یا اس لا کا 245 کا آٹومیٹیکلی یا الٹیمیٹلی ایکسپلینیشن یہی نکلتی ہے. کوئی ریزن دے دیجئے, نئی ریزن ملے گی. بیسیکلی جو پریس ریلیز کے اندر کلیریفیکیشن آئی ہے وہ اس امر کی آئی ہے کہ بھائی جان ہم گولی مارنے نہیں آئے تھے, کیونکہ جب تک آپ یہ پروپیگنڈا نہ کرتے کہ گولی مارنے کا حکم, تو ان کا گولی چلانے کا پروپیگنڈا نہیں آگے چلتا تھا کہ فوج نے گولی چلائی. ان کا گولی چلانے کا جو پروپیگنڈا تھا وہ آگے نہیں بڑھنا تھا. آپ نے یہ بنیاد فراہم کی کہ جناب فوج آ گئی, گولی مارنے کا حکم, انہوں نے یہاں سے اٹھایا پھر اور وہ لے گئے اس کو پیک کے اوپر. کوئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے, انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن کی ہے اور ماشاءاللہ ان کی ایکسپلینیشن کو پھر ہم مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. چلو سر جی, وہ آخری بات آپ سے جو پوچھنی تھی کہ جو فنامنا ہے PTI کا, خصوصاً امریکہ میں, برطانیہ میں, اوورسیز کا, تو اور وہ اس میں ان کے ذہن میں کیا ہے, ان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا, جن لوگوں سے میں ملتا ہوں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے پاکستان نہیں آئے ہیں, ان کے بچے کبھی پاکستان نہیں آئے. ان سے کبھی پوچھیں آپ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس دوران میں پاکستان میں ہوا کیا ہے. ان کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے, کوئی مستقل پتہ یہاں نہیں ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان میں انقلاب لے کے آئیں گے. جب میں اس کیفیت کی وجہ, نفسیاتی کیفیت کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور آپ جاتے تو آپ کے تمام خواب ایک ایک کر کے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آپ اپنی حسرتیں پوری کرنا شروع ہو جاتے ہیں, گھر بھی لے لیا, گاڑی بھی لے لی, قسطیں شروع ہو گئیں, بچے فرفر انگریزی بول رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بچوں کی دنیا کچھ اور ہو گئی ہے, یہ وہ نہیں بن رہے جو ہم ان کو بنانا چاہتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جس معاشرے میں ہوں گے ان کی دنیا وہ ہوگی, وہاں پہ شاید وہ اچھا مسلمان تو بن جائیں اگر آپ خود ان کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں, لیکن وہ اچھے پاکستانی نہیں بن سکتے. تب ان کو لگتا ہے کہ اب شاید ہمیں وہ جو گلٹ ایک اندر سے ستا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. امریکہ, برطانیہ, یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں, ان سے جو ریڈیکل تنظیمیں ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں, ان کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور
جب آپ ایک خاص سماجی طور پر یا مالی طور پر ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں, اس کے بارے میں وہ ایک تھیوری ہے ابراہم میسلو کی, اس کو کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈز, کہ اس ہائرارکی کے اس پیرامڈ کے باٹم پہ ہوتا ہے فوڈ, شیلٹر, اس طرح کی بنیادی ضروریات, اور جیسے جیسے وہ پوری ہوتی جاتی ہیں تو سیلف ایکچولائزیشن, بڑے خواب, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سوجنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ انقلاب کا جو ایک دیرینہ خواب ہے جو ہم بھی اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ جی ایک کو حسین آدمی آئے گا گھوڑے پہ سوار, کو خمینی جیسا انقلاب لے کے آئے گا یہاں پہ اور وہ تلوار کی دھار سے سب کو ٹھیک کر دے گا, اس سانچے میں اب عمران خان صاحب فٹ ہونا شروع ہو گئے. کریش والا معاملہ بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جتوایا, بڑی اچھی بات ہے جتوایا, لیکن ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان کی شکل عمران خان کی بجائے توصیف احمد جیسی ہوتی تو میں دیکھتا کہ کون چلتا ہے اس کے پیچھے اس طرح سے. دوسری بات یہ کہ یہ جو مطلب نو آفینس مینٹ ٹو توصیف احمد, لیکن وہ میں ان توصیف احمد کی بات کر رہا ہوں جو خان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ رائٹ ونگ پاپولزم کا ایک دورہ ہے اس وقت پوری دنیا میں, بھارت میں ہے, پاکستان میں ہے, امریکہ میں ہے, اسرائیل میں ہے, یورپ میں ہے, کیونکہ اس میں آپ ریلیجن کو اور نیشنلزم کو اکٹھا کر دیتے ہیں, اور یہ دونوں کانسیپٹ ایسے ہیں جن کا تعلق فیتھ کے ساتھ ہے, ریزن کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس کو ریزن پہ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. صحیح. تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی دنیا, سوشل میڈیا کی دنیا ہے, وہ اسی ببل کے اندر ہر وقت گھومتے رہتے ہیں. ان کی ریالٹی اس یہ کلٹیویشن ایفیکٹ پہ پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں, کہ اگر آپ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے مرر کر رہی ہے. اب آج آپ یہ جو لانگ مارچ پہ ان کے ہوا ہے, آپ کسی پی ٹی آئی کے حامی سے یہ کہنے کی کوشش کریں کہ نہیں قتل عام نہیں ہوا, 1200 لوگ نہیں مرے, وہ قطعاً نہیں مانیں گے, کیونکہ جن پیجز کو وہ دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت وہ اس پہ وہی چل رہا ہے. تو پاکستان کی ریالٹی جو وہ اس کے تھرو دیکھ رہے ہیں, جو ہر وقت انٹینسیفائی ہوتی رہتی ہے, وہ اس دنیا میں زندہ ہیں. وہ ایک میک بلیف ورلڈ ہے, اور اس کا حل بھی جو ان پیجز کے ذریعے ان کو مل رہا ہے ان کو وہی چاہیے, اور ان کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہ جو سب کانشیس میں ان کے ایک گلٹ ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. تو مجھے تو یہ وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے. بڑی اچھی میرا خیال ہے کہ لاجک دوسری بات بنتی نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی آج کلاسرا صاحب کی طرح قلم توڑ دی ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلے جمعے تو آپ کی واپسی ہوگی. ہاں جی, اگلے سے اگلے جمعے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چلے ٹھیک ہو گیا. پھر ایک دفعہ پروفیسر صاحب کو تکلیف دیں گے. تو اکیلے آئیں گے یا ساتھ میں علی امین گنڈا پور کو لے کے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.